اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے اخفا۔ ہم اخفا کے بارے میں پڑھیں گے کہ اخفا کہاں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم 2-3 چیزیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جو اس سے پہلے قواعد پر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں، لیکن چونکہ ان سب قواعد کا تعلق بھی اس کی کے ساتھ ہے تو ہم ان کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین، محترم ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین پر ہم نے ریڈ کلر کے نشان لگا کر آپ کو پہچان کروائی ہے۔ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم کی علامت ہوتی ہے اور اسے نون ساکن کہا جاتا ہے، اور تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ ان کی 4 حالتیں ہوتی ہیں جن میں سے 3 آپ نے اس سے پہلے ویڈیوز میں پڑھ بھی لی ہیں اور سمجھ بھی لی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آ بھی گئی ہوں گی سمجھ۔ تو نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہیں جن میں سے پہلی حالت کو کہا جاتا ہے ادغام۔ ادغام اور بہت ہی یہ مشہور لفظ ہے، قرآن پاک پڑھنے میں بار بار پڑھا جاتا ہے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے یا ادغام ہو رہا ہے۔ تو محترم ساتھیوں سمجھ لیتے ہیں کہ ادغام کی تعریف کیا ہے۔ ادغام کی تعریف یہ ہے کہ حروف یرملون نون ساکن اور تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ اب ادغام کے بھی 2 قاعدے ہیں، اسی وجہ سے میں نون ساکن اور تنوین کے 5 قاعدے آپ سب کو بتاتی ہوں۔ تو اس میں ادغام 2 طرح کا ہوگا، ایک ادغام مع الغنہ ہوگا اور ایک ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ایک میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے ملا کر، اور دوسرے میں غنہ کے بغیر پڑھیں گے ملا کر۔ تو یہ آپ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے۔ محترم ساتھیوں آپ یہ دیکھیے کہ ادغام مع الغنہ وہ اس طرح کہ اگر حروف یرملون میں سے یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، جس میں سے میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میم نون یا زبر میں یا زبر یا میں یا قاف واو پیش قو میں یقو لام پیش لو میں یقولو میں یقول۔ دوسری مثال تنوین کی پیش کرتے ہیں۔ نون واو پیش نو را نون 2 زبر رن نورن نون ہا زبر نہ نورن نہ دال یا زیر دی نورن نہدی نورن نہدی۔ اب یہ دیکھیے کہ ادغام بلا غنہ میں ہم ملا کر تو پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ من ربک مثوالہم، نون ساکن کی اور تنوین کی آپ کو دونوں مثالیں ادغام بلا غنہ کی بھی پیش کی۔ نون ساکن اور تنوین کی دوسری حالت کا نام ہے اظہار۔ اظہار کے معنی ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حمزہ عین غین قاف میں سے کوئی حرف آئے تو اس نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اس قاعدے کو اظہار حلقی کہتے ہیں، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا، نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پر میں نے نون ساکن اور تنوین کی 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ نون ساکن کی پہلی مثال ہے من ہا جارو، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، اور کلن آمنا لام کی 2 پیش کی تنوین کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا کلن آمن۔ نون ساکن اور تنوین کی تیسری حالت کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنا، تبدیل کر دینا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آئے تو اس نون ساکن یا تنوین کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح سے پڑھنے کو اقلاب مع الغنہ کہتے ہیں۔ اس کی میں نے یہاں پر ایک مثال دی ہے، من بعدی من بعد، یہاں پر ہم نے نون ساکن کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا۔ یہ تھی نون ساکن اور تنوین کی تینوں حالتیں جو
آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی بہت اچھے طریقے سے اور یاد بھی ہو گئی ہوں گی۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کی چوتھی اور آخری حالت اخفا کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان حروف کو دہرا لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں جو اب تک ہم نے استعمال کر لیے ہیں۔ ایک تو حروف یرملون 6 لیٹرز جو ہیں 6 حروف وہ ہو گئے، 6 حروف حلقی ہو گئے، تو 6 اور 6 12 ہو گئے، اور ایک حرف اقلاب کے قاعدے کا، تو یہ ہو گئے سب مل کر 13 حروف ہو گئے۔ اور نون ساکن کے بعد تو الف آتا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا، تو اس کو بھی نکال دیں گے، تو یہ کل ملا کر حروف ہو گئے 14۔ اب ٹوٹل جو عربک لیٹرز میں حروف تہجی ہیں وہ ہیں 29۔ اب 29 میں سے جو 13 حروف ہم نے نکال دیے ہیں، اس کے بعد باقی بچتے ہیں 16 حروف۔ 16 حروف، اب یہ 16 حروف میں ایک الف کو بھی نکال دیتے ہیں، کیونکہ الف کبھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آتا ہی نہیں ہے۔ جی محترم ساتھیو، تو ہم نے الف کو بھی نکال دیا، تو یہ ہوگا 14 حروف، تو ہم نے اس طریقے سے نکال دیے، باقی رہ گئے 15 حروف ٹوٹل۔ تو آپ نے اب اخفا کا قانون یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 15 حروف آئیں گے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ کون سے 15 حروف؟ جو حروف یرملون، حروف حلقی کے 6 حروف، 6 حروف حروف یرملون کے، اور ایک حرف با اور الف کے علاوہ یہ 15 حروف آئیں گے تو ہم اخفا کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخفا کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے غنہ اور ایک ہوتا ہے اخفا۔ غنہ کب ہوتا ہے؟ جب نون کے اوپر تشدید ہوگی، اور جب میم کے اوپر تشدید ہو تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے اور آواز کو ناک میں رکھا جاتا ہے، جیسے ان اللہ۔ دوسری مثال عم یتساءلون۔ لیکن اخفا کی جو آواز ہے وہ تھوڑی سی منفرد ہوتی ہے، تھوڑی تبدیل ہوتی ہے بنسبت غنہ کے۔ اب اخفا کا ساؤنڈ یعنی آواز اس طرح ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں اکثر اوقات دنیاوی چیزوں کے معاملے میں، جیسے سانس، جیسے سائنس، فراس، جیسے کنواں، جیسے بانس۔ آپ میرے ساتھ ساتھ یہ بولیے تو آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا کہ اس میں جو نون کی آواز آ رہی ہے اس میں اخفا ہو رہا ہے، تو ہم یہ یا ایسے جتنے بھی الفاظ بولتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان الفاظ میں اخفا کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو 15 حروف ہیں وہ آپ ویسے تو یاد نہیں رکھ سکتے، رکھنا مشکل ہے یاد، تو آپ نے کس طرح انہیں یاد رکھنا ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں کہ یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا لکھ کر آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے مختصر کر کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ آپ اس پیج میں دیکھیے گا کہ ادغام کا بتایا کہ ادغام ہوگا تو حروف یرملون میں ہوگا 6 حروف میں، اور اظہار ہوگا تو حروف حلقی 6 حروف میں ہوگا، اور اقلاب کا قاعدہ ہوگا تو حرف با ہوگا۔ ان سب کے بعد اخفا ہوگا ان باقی بچے 15 حروف میں، جیسے کہ سب سے نیچے آپ کے سامنے میں نے اخفا لکھا ہے اور اس کے سامنے 15 حروف ہیں، تو اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ان میں اخفا ہوگا۔ جب بھی ان میں سے کوئی حرف آئے گا آپ نے اخفا کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ اب ان حروف میں 1-2 الفاظ میں اخفا کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ محترم ساتھیوں، ہم نے 2 مثالیں نون ساکن کی اخفا کے لیے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ایک تنوین کی مثال ریڈ کلر کے تیر لگا کر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے پیش کی ہیں۔
تو پہلی مثال پڑھتے ہیں، میوکم، میوکم، میوطین، میوطین، جنات تجری، جنات تجری۔ اب آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ تو محترم ساتھیوں، میں نے یہاں پر سمجھانے کے لیے آپ کے لیے نون ساکن اور تنوین کی چاروں حالتوں کی مناسبت سے کلرز کے سرکل لگائے ہیں اور نشانات لگائے ہیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ تو پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ تو محترم ساتھیوں، سورہ عبس کی آیت نمبر 9 سے ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَأَنْتَ جو میں نے یہاں پر اخفا کیا ہے، کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے اس کلمے کے اندر۔ پھر عنہ، عنہ میں نون ساکن کے فوراً بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَهُ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نون ساکن کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ فی صحف مکرمہ، یہاں پر بھی اس کلمے میں فا کی دو زیر کی تنوین کے فوراً بعد میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے یا نون میم واو میں سے، تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، اس میں بھی تا کی دو زیر کی تنوین کے فوراً بعد میم آ رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یا نون میم واو میں سے میم آ رہا ہے تا کی دو زیر کی تنوین کے فوراً بعد۔ یہاں بیچ میں آیت آ رہی ہے، نہیں تو اگر ہم آیت کے ساتھ اگر یہ دونوں حرف ملا کر پڑھیں تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ، یہ آیت سے پہلے تا کی دو زیر کی تنوین کے نیچے دو زیر ڈلے ہوئے اور اس کے بعد چھوٹی سی میم ہے اور حرف با آ رہا ہے آیت کے بعد، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، الگ الگ پڑھنا پڑے گا۔ پھر اگلی آیت میں کرام بررہ، یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین کے فوراً بعد چھوٹی سی میم آ رہی ہے اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یہاں پر نون ساکن کے فوراً بعد سین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں اخفا مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ من ای شیء خلقہ، آخری آیت میں ہم نے دیکھا، یعنی یہ سورت کی تو آخری آیت نہیں ہے جو ہم نے سمجھانے کے لیے بتائی ہے، اس میں سے من ای شیء خلقہ، تو یہاں دیکھیے آپ، اس سے پہلے نون ساکن کا میں نے سرکل نہیں لگایا، نون ساکن کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، اور حمزہ کی دو زیر کی تنوین کے فوراً بعد بھی خو آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ محترم ساتھیوں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور تاکہ ہم دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھا پائیں۔ دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔